اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. عمرہ ایک اہم عبادت ہے جو مومنین اللہ کی خوشنودی کے لیے انجام دیتے ہیں. چوتھے امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں حج اور عمرہ انجام دو تمہیں 4 فائدے حاصل ہوں گے. اول، تمہارا جسم صحت مند رہے گا. دوم، رزق میں وسعت ہوگی. سوم، ایمان مضبوط ہوگا. چہارم، تمہارے گھریلو اخراجات میں کوئی پریشانی نہ ہوگی. وہ عمرہ جو انسان عام دنوں میں کرتا ہے عمرہ مفردہ کہلاتا ہے. عمرہ مفردہ 7 اجزاء پر مشتمل ہے. میقات وہ مخصوص مقامات ہیں جہاں حاجیوں کو حج یا عمرے کی نیت سے احرام باندھنا ہوتا ہے. اگر آپ جدہ سے عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو الجوفہ آپ کا میقات کا مقام ہوگا جو کہ مکہ سے 183 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. یہاں مسجد الجوفہ میں آپ احرام باندھیں گے اور 2 رکعت نماز ادا کریں گے. جبکہ اگر آپ مدینہ سے مکہ آ رہے ہیں تو مسجد شجرہ آپ کی میقات ہوگی اور یہاں مسجد میں آپ احرام باندھیں گے اور 2 رکعت نماز ادا کریں گے. مسجد شجرہ مدینہ سے باہر 15 کلومیٹر کے پر واقع ہے. مردوں کا احرام 2 چادریں ہیں جو وہ باندھ لیں، جبکہ خواتین کا احرام ان کا عام لباس نماز ہی ہے. احرام باندھنے کے بعد 2 رکعت نماز اور تلبیہ پڑھنی چاہیے. تلبیہ 1 دفعہ پڑھنا واجب ہے. بال کاٹنا، ناخن کاٹنا، کالے شیشوں کی اینک کا استعمال، خوشبو یا خوشبودار صابن کا استعمال، زیور کا استعمال، مردوں کا سر ڈھانپنا احرام کی حالت میں حرام ہے. عمرہ مفردہ 7 اجزاء پر مشتمل ہے. نمبر 1، میقات سے احرام باندھنا. نمبر 2، طواف کعبہ. نمبر 3، نماز طواف. نمبر 4، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا. نمبر 5، حلق یا تقصیر، بال کاٹنا یا سر منڈوانا. نمبر 6، طواف النساء. نمبر 7، نماز طواف النساء. جب آپ پہلی دفعہ کعبے کو دیکھتے ہیں تو یہ بہت ہی روحانی اور جذباتی لمحہ ہوتا ہے. کعبے کی پہلی زیارت کا لمحہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، لہٰذا اس لمحے میں اپنی دعائیں مانگیں. روایت میں آیا ہے کہ اس لمحے کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. آپ دیکھ رہے ہو اس ڈیزائن سے آپ کو اسٹارٹ کرنا ہے. پہلا رکن کعبے کے گرد 7 چکر یا طواف کو مکمل کرنا ہے. حجر اسود یا دوسری نشانی گرین لائٹ ہے جہاں سے حاجی نیت کر کے طواف شروع کرتے ہیں. دوران طواف کوئی بھی دعائیں، آیات، زیارات یا صلوات پڑھ سکتے ہیں، یہ مستحب ہے. جب آپ حجر اسود یا گرین لائٹ کے قریب پہنچیں تو طواف کی نیت کریں اور ہاتھ اٹھا کر کہیں بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، اور طواف شروع کر دیں. طواف کعبہ کے لیے نیت یہ ہوگی: نیت، میں اپنے عمرہ مفردہ کے لیے طواف بجا لاتی یا بجا لاتا ہوں قربتاً اللہ. طواف صرف گراؤنڈ فلور یا ایسے مقام سے جو خانہ کعبہ کی چھت سے اونچا نہ ہو. ہر چکر حجر اسود سے شروع ہو کر حجر اسود پر ہی مکمل ہوگا. دوران طواف بایاں کاندھا خانہ کعبہ کی جانب ہو. ہر طواف خانہ کعبہ اور مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان ہونا چاہیے. 7 چکر مسلسل ہونے چاہیے اور ان کے درمیان وقفہ نہ ہو. دوران طواف کچھ پڑھنا واجب نہیں، البتہ دعائیں اور درود پڑھنا مستحب ہے. رکن یمانی کعبے کا چوتھا کونا ہے. یہی وہ دیوار ہے جو مولود کعبہ کے لیے شک ہوئی تھی. دیوار پر آثار آج بھی نمایاں ہیں. حتیم
نیم دائرہ نما جگہ ہے جو کہ خانہ کعبہ ہی کا حصہ ہے. یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت بی بی ہاجرہ مدفون ہیں. خانہ کعبہ کے 7 چکر یعنی طواف مکمل کرنے کے فوراً بعد مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز بطریقہ نماز فجر ادا کیجیے. نماز کی نیت: میں اپنے عمرہ مفردہ کے طواف کی 2 رکعت نماز پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں قربتاً اللہ. مقام ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات والا پتھر ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا. یہ پتھر شیشے اور دھات کے خول میں بند ہے. طواف کعبہ کے بعد اس مقام کی زیارت کرنی چاہیے. بعد نماز طواف صحیح انجام دیجیے. صحیح صرف گراؤنڈ فلور یا بیسمنٹ سے ہو سکتی ہے. وضو شرط نہیں ہے، بغیر وضو کے بھی صحیح ہو سکتی ہے. نیت: میں اپنے عمرے کے لیے صحیح کرتا یا کرتی ہوں قربتاً اللہ. صحیح کا مقصد حضرت ہاجرہ کی جدوجہد اور اللہ پر ان کے ایمان کو یاد کرنا ہے. اس عمل کو ادا کرتے ہوئے مسلمان اللہ کے حضور اپنی عاجزی اور اعتماد کا اظہار کرتے ہیں. یہ مناسک اس بات کی یاد دہانی بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ اپنے بندوں کی مدد کے لیے حاضر ہیں. اپنی زبان میں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. صفا و مروہ کے درمیان سعی کے 7 چکر ہوتے ہیں. صفا سے مروہ تک 1 چکر اور مروہ سے صفا تک دوسرا چکر پورا ہوتا ہے. سعی کا 7واں چکر مروہ پہنچ کر ختم ہو جاتا ہے. دوران سعی کچھ پڑھنا واجب نہیں، البتہ دعائیں اور درود پڑھنا مستحب ہے. گرین لائٹس کے درمیان صرف مردوں کے لیے تیز تیز چلنا مستحب ہے. سعی کی روایت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی جدوجہد سے منسوب ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی وادی میں چھوڑ دیا. جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس شدید ہو گئی تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگاتی رہیں. حضرت ہاجرہ کی یہ جدوجہد اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اس عمل کو حج اور عمرے کا لازمی حصہ بنا دیا. اللہم صل علی محمد وآل محمد. جب آپ مروہ پر سعی کا 7واں چکر مکمل کرتے ہیں تو عمرے کا اگلا رکن حلق یا تقصیر ہے، یعنی سعی مکمل کرنے کے بعد سر کے تھوڑے سے بال کاٹنا یا سر کو منڈوانا. جب یہ رکن مکمل ہو جائے تو آپ پر احرام کے حرام واجبات جن کا پہلے ذکر کیا گیا ہے ختم ہو جاتے ہیں. تقصیر کے بعد اگلا رکن طواف النساء ہے، یعنی نیت کر کے خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر مکمل کرنا. طواف النساء کی نیت یہ ہوگی: میں اپنے عمرے کے لیے طواف النساء کرتی ہوں یا کرتا ہوں قربتاً اللہ. حجر اسود خانہ کعبہ کے مشرقی کونے میں نصب ہے. دوران طواف یا طواف کے اختتام پر اگر ممکن ہو تو حجر اسود کو بوسہ دینا چاہیے یا حجر اسود کی طرف ہاتھ کھڑا کر کے ہاتھ کا بوسہ لینا چاہیے. روایات کے مطابق یہ پتھر جنت سے نازل کیا گیا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے کعبہ میں نصب کیا تھا. طواف بھی اسی مقام سے شروع کیا جاتا ہے. طواف النساء مکمل کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز طواف النساء انجام دیجیے. نیت: میں اپنے عمرہ مفردہ کے طواف کی 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ. اے رب جلیل و کبیر و عظیم، عزت و کرامت کے مالک، ہم پر رحم فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے اس عمرے کو عبادت کو قبول فرما، ہمیں عزت و وقار سے نواز، ہماری لغزشوں سے درگزر فرما، ہمیں دنیا اور آخرت میں مغفرت و عظمت عطا کر، ہمیں حق و صداقت پر باقی رکھ، اپنا مطیع و فرما بردار بنا، اسلام کے لیے اثار و وفاداری کا جذبہ عطا فرما اور حقیقی علم و عرفان سے سرفراز فرما. تماس برائے سورہ فاتحہ سید افضال حسین زیدی، قیصرہ بانو، سید سردار حسین زیدی، ام زہرہ زیدی. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور لائک کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا.